کی تخلیق سے کائنات وجود میں آئی، اور یہ حدیث پہ ثابت ہوتی ہے انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری. ٹھیک، بس یہی سوال میرا. بہت شکریہ عابد صاحب آپ کا. جی قبلہ شاہ صاحب ماشاء اللہ. تو محترم ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے، اور ویسے بھی جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں یہ بات بڑی عام ہے کہ ایک سائنسدان کچھ کہتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے 100 سال بعد تھیوری چینج ہوتی ہے، مفروضہ چینج ہوتا ہے، اور تجربات کی روشنی میں ایک دوسری چیز ثابت ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تیسری بات ثابت ہو جاتی ہے. تو گویا اس میں معیار انسانی عقل پر چونکہ ہے، تو وہ جو ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کو وقت درکار ہے، لیکن جو علم کا اصل ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. شاہ صاحب، ہمارے انہی دوست نے، وحید خان صاحب نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سب سے پہلے پیدا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خالق کائنات جل جلالہ کیا کرتا تھا؟ دیکھیے، اللہ احکم الحاکمین جل وعلا جو ہے، اس کے بارے میں اس سے پہلے یہ کہنا کہ وہ کیا کرتا تھا، اس سے پہلے کن تو کنز مخفیہ، واہ واہ، وہ تو ایک پوشیدہ خزانہ تھا. ٹھیک ہے جی. ہمیں اس کے احوال کا پتہ اسی صورت میں چلے گا کہ جس صورت کو، جس مسئلہ کو، جس کیفیت کو سرکار بیان فرمانے. ٹھیک ہے. جہاں سے تخلیق اول کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کے بعد سے اطلاع آپ کو دے رہے ہیں، اور اس پہ جو صاحب یقین ہے وہ یقین کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کیا کرتا تھا، اس کی بات میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو اوحا الی عبدہ ما اوحا میں بات ہوئی نے، جو کچھ وحی کی گئی، یہ وہ راز ہے جس کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. جی. تو جب سے تخلیق فرمائی ہے، تو تخلیق کے حوالے سے ایک بات اور بھی. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایم خان صاحب بریڈ فورڈ سے موجود ہیں. جی ایم خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک ناعلم انسان خادم حسین ہوں مانچسٹر سے. جی خادم حسین صاحب. جی. تو شاہ صاحب مجھے معاف فرمائیں گے، میری ناقص علم کو نظر انداز کریں گے، اور اپنی نظر کرم مجھ سے عطا فرمائیں گے، کیونکہ موضوع جو تھا وہ بہت اہم موضوع تھا. جی. اور جس علم کی گہرائیوں میں شاہ صاحب نے علامہ رضا کی وہ روایت کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو طویل فرمائے. آمین. اور انہوں نے دین کے حق کا پورا ادا کیا ہے، اور یہی رسول کی معرفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں شاہ صاحب کی خدمت میں، بلکہ ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز کائنات کی خلق نہیں ہوئی تھی، اور خلاق عالم رب متعال نے اپنا تعارف کروانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز کو خلق نہیں کرتا. اور جیسے کہ شاہ صاحب قبلہ اور آپ دونوں حافظان قرآن ہیں، اور آپ کا بڑا مرتبہ ہے. قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 174، جس میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے برہان کو اور نور کو نازل کیا ہے، اور سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا میں نے نور کو اور کتاب کو نازل فرمایا ہے. لیکن جو جس پریشانی نے مجھے کیا ہے وہ میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن ایک صاحب ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ہی کے چینل سے، انہوں نے حدیث ضعیفہ سے یہ کہا کہ انا و ابو بکر و عمر خلقت من نور من تراب واحد، کہ
کہ میں رسول اور ابو بکر اور عمر کا جو خلقت تھی وہ ایک مٹی سے پیدا ہوئی، لیکن آپ کی تحقیق فرقان حمید اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضور کی خلقت نور تھی۔ مٹی جو ہے، جیسے آپ نے سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں فرمایا کہ مٹی بعد میں پیدا ہوئی، وہ نور پہلے پیدا ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں آدم سے پہلے خلق ہوا۔ تو یہ چیز مجھے پریشان کر رہی تھی۔ تو آپ سے زیادہ کوئی بڑا عالم مانچسٹر میں انگلینڈ میں نہیں ہے کہ جو یہ کرے کہ بھئی کہ حضور کو بھی مٹی بنا دیا جائے اور ان کو ثابت کیا جائے، اور کیا اس کی حقیقت ہے، میری رہنمائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ بہت شکریہ خادم حسین صاحب آپ کا کال کرنے کا، انشاءاللہ اس پر ضرور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ جی قبلہ شاہ صاحب، آپ اس پر کچھ حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہیں گے؟ یہاں جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے تخلیق کے اول ہونے کی بات اور پہلی تخلیق ہونے کی بات ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ بھی جو ہے نا یہاں حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یعنی یوں تو کسی چیز کو بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرمائے اور وہ کسی چیز کو پیدا کر دے، دیکھیں کوئی شے بھی پیدا فرماتا تو ایک عام سرسری نظر سے کسی آدمی کو یہ ابھی جب ارادہ فرما ہی لیا تو کسی بھی چیز کو پیدا کر دیتا، اس کے اندر کیا بات ہے خاص کے ان اول شیئن، آپ اس سے مفہوم کیا لینا چاہتے ہیں؟ مثلا کسی چیز کا تقدم پہلے پیدا ہونے میں کیا بات کیا ہے؟ یعنی اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ خلقت پر، مطلب ہے کہ ایک چیز کوئی بھی صنعت ہے، اس کے اندر کوئی بھی مصنوعات تیار ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر جو چیز بھی پیدا ہو گئی ہے، پہلے پیدا ہوئی یا بعد پیدا ہوئی، وہ اسی صانع کی صنعت ہے۔ اس کو ایک موضوع کیوں بنایا گیا کہ اول تخلیق کیا ہے اور اول شے کیا تخلیق ہوئی ہے، اور جو اول تخلیق ہوئی ہے اس کی پھر آپ ایک عظمت اور ایک شان ذہن میں رکھتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی تخلیق ہے تو اس کی تخلیق ہے، اس کے امر سے تخلیق کیا گیا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ بعد میں کوئی پیدا ہو کوئی پہلے پیدا ہو، اس میں کیا مثلا آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ اس سے کیا چیز بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اول پیدا ہونے میں کیا حکمت کیا ہے اور اس میں فضیلت کیا ہے۔ یعنی یہ ایک خاص بات ہے، اس کی طرف یہ ایک نقطہ ہے جو حل ہوگا اس حدیث پاک سے۔ سبحان اللہ۔ کہ امام صاحب مواہب الدنیا جو ہے وہ اس حدیث پاک کو نقل کر رہے ہیں، اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ لما خرج آدم من الجنت رآ مکتوبا علی ساق العرش وعلی کل موضع فی الجنت اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقرونا باسم اللہ تعالی۔ یہ خاص قابل غور بات ہے، مقرونا باسم اللہ تعالی۔ فقال یا رب ھذا محمد من هو؟